بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹو آل مائی یوٹیوب فیملی ایٹ مائی یوٹیوب چینل سائیکالوجسٹ بیا. آج کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آپ سے چند سوالات کروں گی. کیا کبھی آپ کے ساتھ رات کے وقت سوتے ہوئے ایسا ہوا کہ آپ کا جسم مفلوج ہو گیا ہو؟ آپ کا دماغ جاگ رہا ہو لیکن آپ کا جسم حرکت نہ کر پا رہا ہو. آپ کی سانسیں اکھڑ رہی ہوں اور آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہو کہ آپ کے سینے پر بوجھ ہے. آپ کو جن، بھوت یا کسی خلائی مخلوق کا احساس ہو اور آپ بہت زیادہ خوفزدہ ہوں لیکن آپ کسی کو مدد کے لیے نہ پکار پا رہے ہوں. اس کنڈیشن کو سلیپ پیرالائسس کہتے ہیں. صدیوں سے سلیپ پیرالائسس کو جن بھوت کا سایہ جو رات کو انسانوں کو ڈراتا ہے یہ سمجھا جاتا ہے، یا کوئی جن بھوت یا اسیب آپ کے سینے پر آ کر بیٹھ گیا ہے جس نے آپ کے جسم کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے، جس کی وجہ سے آپ ہل نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، حرکت نہیں کر سکتے اور آپ کی سانس گھٹ رہی ہوتی ہے اور آپ کو بہت زیادہ دباؤ محسوس ہوتا ہے. آج کی اس ویڈیو میں ہم سلیپ پیرالائسس کے بارے میں جانیں گے، اس کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے بارے میں جانیں گے، سلیپ پیرالائسس کا ڈائگنوسٹک کرائیٹیریا، اس کا ٹریٹمنٹ اور یہ کن کن فیکٹرز کی وجہ سے ہوتا ہے، ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں گے. آن سائنٹیفک بیس 1 ڈیفینیشن. سلیپ پیرالائسس ایسی فیلنگ کو کہتے ہیں جس میں انسان کانشیس ہوتا ہے لیکن حرکت نہیں کر پاتا. یہ کیفیت اس وقت ہوتی ہے جس وقت انسان جاگنے اور سونے کے درمیان کی حالت میں ہوتا ہے، اور ایسی حالت میں انسان چند سیکنڈ سے لے کے چند منٹوں تک نہ بول سکتا ہے نہ حرکت کر سکتا ہے، اور کچھ لوگ اپنے سینے پر کوئی پریشر محسوس کرتے ہیں. آن سائنٹیفک بیس 2 یہ زیادہ تر 1 یا 2 دفعہ ہوتا ہے. اگر انسان سونے سے قبل اس کیفیت کو محسوس کرے تو ہم اسے پری ڈارمیٹل سلیپ پیرالائسس کہتے ہیں، اور اگر یہ کیفیت جاگنے سے چند لمحے پہلے انسان محسوس کرے تو اسے پوسٹ ڈارمیٹل سلیپ پیرالائسس کہا جاتا ہے. آن سائنٹیفک بیس 3 10 میں سے 4% لوگوں کو سلیپ پیرالائسس محسوس ہوتا ہے. یہ کنڈیشن کامنلی ٹین ایئرز کے اندر دیکھی جاتی ہے، مگر یہ مردوں اور عورتوں کو کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے. سلیپ پیرالائسس فیملی میں بھی رن کرتا ہے، یعنی اگر ہمارے پیرنٹس یا ہمارے جینز کے اندر سلیپ پیرالائسس کا مرض پایا جاتا ہے تو ممکن ہے کہ ہمیں بھی یہ ہو. What prevents you from acting your dream؟ یہ ہمارے جسم کا ایک نیچرل میکانزم ہے. سونے کے دوران ریم سٹیٹ میں ہمارا برین ہمارے جسم کو ایسے سگنلز دیتا ہے جس سے ہمارے جسم پیرالائز ہو جاتا ہے اور یہ چیز ہمارے ڈریمز کو انٹرپٹ کرنے سے روکتی ہے. ریم فیز میں انسان خواب دیکھتا ہے. خواب ختم ہونے کے بعد انسان کی باڈی نارمل سٹیٹ پر واپس آ جاتی ہے. سلیپ سٹیجز. سٹیج نمبر 1 جب انسان ہلکی نیند میں ہوتا ہے. سٹیج نمبر 2 اس میں ہمارا ہارٹ ریٹ سلو ہو جاتا ہے اور باڈی کا ٹمپریچر ڈراپ ہو جاتا ہے. سٹیج نمبر 3 اینڈ 4 یہ ہماری ڈیپ سلیپ ہوتی ہے جس میں ہماری باڈی کے مسلز اور ٹیشوز ریپیئر ہوتے ہیں. ریم سٹیج اس میں ہماری باڈی پیرالائز ہو جاتی ہے اور خواب شروع ہو جاتے ہیں. جو لوگ سلیپ پیرالائسس کی کنڈیشن محسوس کرتے ہیں ان کی باڈی کے مسلز تو سو جاتے ہیں لیکن ان کے نیورونل سگنلز جو ہیں وہ سٹل ایکٹیویٹ رہتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کا مائنڈ ایکٹیو رہتا ہے اور باڈی جو ہے وہ پیرالائز ہو جاتی ہے اور انسان اپنی باڈی کو حرکت نہیں دے پاتا. ڈائگنوسٹک کرائیٹیریا آف سلیپ پیرالائسس. نمبر 1 یہ کہ انسان اپنے جسم کو حرکت نہیں دے پاتا. نمبر 2 یہ کہ انسان کی یہ کنڈیشن چند سیکنڈ سے لے کے چند منٹس تک رہتی ہے. نمبر 3 یہ کہ انسان کی یہ سلیپ کی ڈسٹربنس کسی اور سلیپ ڈس آرڈر کو ایکسپلین نہ کرتی ہو. نوٹ: ہیلوسینیشنز بھی اکثر لوگ محسوس کرتے ہیں لیکن ہیلوسینیشن ڈائگنوسس کے لیے لازمی نہیں ہے.
ہیلوسینیشن میں انسان جو ہے وہ جن، بھوت یا کوئی اور خلائی مخلوق اپنے ارد گرد محسوس کرتا ہے اور اس سے خوف زدہ ہوتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ اس کا جسم ان چیزوں کے قبضے میں ہے۔ فیکٹرز لنکڈ ٹو سلیپ پیرالائسس۔ جب انسان کی نیند پوری نہیں ہوتی، اس کی روٹین کے اندر چینجز آتی ہیں، یا کوئی مینٹل کنڈیشن جیسے کہ اسٹریس، ڈپریشن سے گزر رہا ہوتا ہے، یا بائی پولر ڈس آرڈر سے گزر رہا ہوتا ہے، یا انسان اپنی بیک کے بل جو ہے وہ لیٹا ہوتا ہے، اس طرح کے پرابلمس کی وجہ سے انسان سلیپ پیرالائسس سے سفر کرتا ہے۔ اکثر لوگ جو میڈیکیشنز وغیرہ بھی لے رہے ہوتے ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس میں بھی سلیپ پیرالائسس دیکھنے میں آیا ہے۔ اب سوال یہاں یہ آتا ہے کہ سلیپ پیرالائسس کو کس طرح سے ٹھیک کیا جائے۔ بہت سے لوگوں کو سلیپ پیرالائسس کے لیے کسی قسم کے ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ہم کچھ ایسے کام کر سکتے ہیں جس سے ہم اس کنڈیشن سے بچ سکتے ہیں، جیسے کہ ہم اپنی سلیپ ہیبٹس کو چینج کریں۔ ہم کم از کم 6 سے 8 گھنٹے کی نیند ہر روز لیں۔ اگر آپ ڈپریشن یا کسی اور مینٹل کنڈیشن سے گزر رہے ہیں تو پراپر میڈیکیشنز لیں۔ What can I do about it؟ ایک بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈیپ بریتھ کریں، اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں، اور سب سے پہلے اپنے چھوٹے باڈی کے پارٹس کو، جیسے کہ اپنے انگوٹھے کو، اپنی انگلیوں کو، اپنی آئی لڈ کو موو کرنے کی کوشش کریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس ویڈیو سے ریلیٹڈ مزید کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں پیج کے لیے اور ہمارے یوٹیوب چینل کے لیے سجیشنز بھی دے سکتے ہیں۔ ہمارے آفیشیل فیس بک پیج کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی، آپ وہاں پہ ہم لوگوں سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔